اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ ایک حقیقت ہے اور حقیقت ہی سچ ہوا کرتی ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اس وقت جب بولنے کی ہمت نہ ہو، اور سچ بولنے کے لیے بولنے والے کو طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ سچ اور جھوٹ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سچ کا تعلق خیر سے ہے اور جھوٹ کا تعلق شر سے ہے۔ چونکہ خیر اور شر اس دنیا میں موجود ہے، اس لیے جھوٹ اور سچ بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ سچ جو ہے اس کی جیت بھی ہے اور ہر حال میں سچ بولنا بھی ہے۔ اس کو ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں، مذہبی اعتبار سے دیکھیں، اپنے معاشرتی لحاظ سے دیکھ لیں، ہر لحاظ سے سچ کو بہرحال جھوٹ پر فوقیت حاصل ہے۔ جھوٹ وقتی طور پر پرکشش بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جیت چونکہ سچ کی ہے، تاریخ ثابت کرتی ہے اس بات کو، لہذا ہمیں ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب ہمیں ہر حال میں سچ بولنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے جس کا کہنا ماننا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور ان دونوں کی طرف سے جو تاکید ہے وہ یہ کہ سچ بولنا ہے، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے اور ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ جھوٹ بندے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور سچ میں نجات ہے، تو پھر کیوں نہ ہم سچ کا ساتھ دیں۔ لیکن ایک بات جو ہم انسانوں کے سوچنے والی، جو ہم سچ بولنے والوں کی سوچنے والی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ انگیز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس سچ کو اس وقت بولنا چاہیے یا روک لینا چاہیے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے اس کی بیماری شدید نوعیت کی ہے، کہ وہ بہت جلد جو ہے یہ موت کی وادیوں میں چلا جائے گا، لیکن وہ مریض کو پھر بھی حوصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ ہمارے جاننے والے لوگ تھے، اور جیسے ذمہ داروں کی زمین پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی جھگڑا ہوا اور جھگڑا بڑھ گیا، اور آپس میں اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی۔ وہ ایک نوجوان کو گولی لگ گئی بازو میں، اس کو لے کے ہاسپٹل گئے، پیچھے بھی فائرنگ جاری تھی کہ اس کی والدہ کو سیدھا فائر لگا اور اس کی والدہ کی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو۔ اب جب اس کو ہاسپٹل میں داخل کرایا، ڈاکٹرز نے واقعات پوچھے تو انہوں نے بتایا، تو ڈاکٹرز نے سختی سے منع کی کہ اس بندے کو ابھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کی والدہ مار گئی۔ حالانکہ حقیقت تھی، سچ تھا، بتا دیا جاتا، لیکن ڈاکٹرز نے اس کو منع کر دیا۔ اب کیا ہوا، کوئی آدھا گھنٹہ تو انہوں نے اس سچ کو روکے رکھا، اور رش لگ گیا، گاؤں سے لوگ آ رہے تھے ہاسپٹل میں اس کو دیکھنے اور پوچھنے کے لیے۔ تو آدھے گھنٹے بعد ایک نوجوان بڑی تیز رفتاری سے آیا، اور آتے ہی جناب اس نے اس نوجوان سے کہا کہ تیری والدہ جو اس کی وفات ہوگی۔ اور اس وقت میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ اس نوجوان کی حالت کیا ہو۔ ڈاکٹر اس کے اوپر کھڑے ہیں، نرسز کھڑی ہیں، اس نے اس کو ادھر دھکا دے، اس کو ادھر دے، اور اٹھ کے بھاگا ہے، بازو اس کا لٹک رہا ہے، بلیڈنگ اس کی مسلسل ہو رہی ہے، اور بعد میں بڑی مشکل سے اس نوجوان کی جان بچائی، وہاں تو مر ہی چکی۔ بات یہ ہے کہ شیخ سعدی کی حکایات کے مطابق ہمیں فتنہ انگیز سچ سے تو بچنا، ہم سچ بولے اور ایک خاندان میں جو ہے وہ جدائی پیدا ہو جائے، ہم سچ بولے اور دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے، تو ایسا سچ جو ہے وہ بہرحال ہمیں اپنی وہ جو عقل سلیم ہے اس کے تحت طے کرنا ہے کہ ہمیں اس کو اس وقت بولنا ہے یا اس کو روکنا ہے، لیکن ہمیں بہرحال بولنا ہر حال میں سچ ہی ہے، کیونکہ ہم اس صادق اور امین نبی کی امت ہے کہ جس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی جس خوبی کو مانتے ہیں وہ سچ ہے، کہ وہ آپ کو، آپ کی تعلیمات کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے،
لیکن وہ آپ کو سچا ماننے پر مجبور ہے. اس کائنات نے آج تک اتنا بڑا سچا انسان نہیں دیکھا کہ اس حالت میں کہ جب کفار کی طرف سے شدید خطرات لاحق، اس عظیم انسان نے اس وقت بھی سچ کا ساتھ دیا اور جھوٹ نہیں بولا. ہم اکثر اوقات جو جھوٹ بولتے ہیں اس کا تعلق ہماری زندگی کے دو طرح کے معاملات سے ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جھوٹی عزت اور وقار کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاروباری معاملات میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اس جھوٹ کے ساتھ ہم وقتی طور پر کوئی فوائد حاصل کر بھی لیتے ہیں، لیکن چونکہ اس جھوٹ کے ساتھ جو ہے وہ برکتیں نہیں ہوتی، جھوٹ کے ساتھ ہلاکت ہوتی، اس لیے بعد میں ہمیں بھی بہرحال بھگتنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے زندگی میں سچ بولنا ہے. میرے سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ میری اولاد جو ہے وہ سچ بولے گی. میں جن لوگوں سے متعلقہ ہوں میرے وہ اثرات ان پر مرتب ہوں گے. اس لیے ہمیں والدین کے طور پر اور ہمیں جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی رول ماڈل بننا، نمونہ بننا اور سچ کا ساتھ دینا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق